أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ أنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے 4 واقعات کو اللہ نے بیان فرمایا۔ یہ 5واں واقعہ ہے شعیب علیہ السلام کی قوم کا۔ شعیب علیہ السلام کو اللہ نے جس قوم کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا وہ مدین کی قوم تھی، اور مدین یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کل اولاد 5 بچے تھے، جن میں سے 2 کو اللہ نے نبوت سے مالا مال کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام، اور باقی 3 بیٹے، ایک کا نام مدین تھا، ایک کا نام مدائن تھا، اور ایک کا نام قیدار تھا۔ اور یہ مدین کی آگے نسل بڑھتے جس علاقے کے اندر رہے تو اس بستی اور اس علاقے کا نام بھی کیا بن گیا جی؟ مدین۔ اب یہ جو مدین شہر تھا جی، یہ اپنے زمانے کے اندر، اپنے وقت کے اندر یہ بین الاقوامی منڈی تھی جی۔ یہ مدین شہر، اس کے چاروں طرف جنگلات تھے جی، اس لیے شعیب علیہ السلام کی قوم کو اصحاب الایکہ بھی کہتے ہیں۔ چاروں طرف منڈی تھی، بڑا یہ علاقہ جو تھا بڑا سرسبز و شاداب تھا۔ یمن سے، مکے سے، شام سے جو لوگ بھی یہاں سے آتے جاتے نا جی، تو یہ بین الاقوامی بڑی منڈی تھی جی، عالمی منڈی تھی، تو لوگ یہاں پر آتے چیزیں بیچتے اور یہاں سے کچھ چیزیں خرید کر جاتے۔ اور یہ اتنے بدبخت قسم کے لوگ تھے، یہ ڈاکے ڈالا کرتے تھے۔ اب منڈیوں کے اندر جو آڑتی ہوتے ہیں نا جی، وہ بڑے بڑے بیپاری، ان کے کچھ لوگ اس جنگل کے اندر چھپا ہوا کرتے تھے۔ اب جو قافلہ وہاں سے آتا نا، تو راستے کے اندر وہ قیمتی چیزیں ان سے چھین لیتے تھے جی، اور عام مال، گھٹیا مال وہ ان کو چھوڑ دیتے تھے۔ جو جنگل میں ڈاکو بیٹھے ہوتے ہیں نا جی، وہ بندے کو لوٹتے بھی اور اسے بتاتے مدین شہر کے اندر ایک بوڑھا بابا ہے جی، اس کی بات مت ماننا، وہ اللہ کی طرف تمہیں بلائے گا جی۔ وہ ظالم ایسے تھے اور اللہ کے راستے سے بھی روکتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے شعیب علیہ السلام کو اس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ نسب کے اعتبار سے شعیب علیہ السلام ان کے بھائی لگتے ہیں۔ شعیب علیہ السلام جس قوم کے پاس آئے، اس قوم کے اندر 2 بڑی بیماریاں تھیں۔ ایک بیماری اس کے اندر شرک اور کفر تھا، اور دوسری بیماری وہ یہ تھی کہ ناب تول کے اندر ڈنڈی مارا کرتے تھے، ناب تول کے اندر کمی کیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے تبلیغ کی۔ ہر پیغمبر کی یہی تبلیغ رہی ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، بھائی میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت مت کرو جی۔ اور قرآن بھی یہ کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، کہ ہم نے جب بھی جس پیغمبر کو بھی بھیجا تو سب سے پہلے جو ہم نے اس کی طرف وحی کی وہ یہ وحی کی کہ لا الہ الا اللہ،
کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو شعیب علیہ السلام بھی مشرک قوم کے پاس آئے تو پہلے یہ تبلیغ کی، فرمایا اے میری قوم کے لوگوں اعبد اللہ، اللہ کی بندگی کرو، صرف اللہ کی بندگی کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تحقیق آ چکی ہے تمہارے پاس، بینۃ من ربکم، واضح دلیل تمہارے رب کی جانب سے۔ اب بینۃ کا معنی معجزہ بھی ہے، اور بینۃ سے مراد پیغمبر کی ذات بھی ہو سکتی ہے، لیکن قرآن کے اندر جہاں کہیں بھی شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے تو ان کی قوم کا بھی ذکر ہے، لیکن ان کے کسی خاص معجزے کا ذکر نہیں ہے۔ اللہ نے ہر پیغمبر کو ایک خاص معجزہ دیا ہے، خاص معجزہ دیا ہے۔ تو شعیب علیہ السلام کے پاس وہ خاص معجزہ کون سا تھا؟ تاریخ کے اندر اور اسی طرح تورات کے اندر یہ ایک واقعہ ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ شعیب علیہ السلام اپنی قوم کے پاس آئے، انہیں کہا کہ پہلے تو یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کرو، دوسرا یہ ہے کہ ناپ تول کے اندر ڈنڈی مات مارو۔ اب وہ ڈنڈی کیسے مارا کرتے تھے؟ ان کے پاس ناپنے کے تولنے کے ترازو تھے جی، ناپنے کے لیے جب خود چیز لیتے تو بڑا برتن استعمال کرتے جی، 4 کلو کے بجائے 5 کلو کا برتن استعمال کرتے، اور جب کسی کو دیتے 5 کلو تو 5 کلو کے بجائے 4 کلو تول کر دے دیتے جی، یہ وہاں پر ڈنڈی مارا کرتے تھے۔ اور اسی طرح ترازو بھی ہوتا تھا، ترکڑی بھی ہوتی تھی، یہ کیا کرتے تھے۔ تو شعیب علیہ السلام نے انہیں کہا کہ میری قوم کے لوگوں ناپ تول کے اندر کمی مت کرو، جس برتن سے لوگوں سے لیتے ہو اسی برتن سے لوگوں کو دو، دھوکہ کیوں کرتے ہو؟ تو وہ لوگ باز نہ آئے تو کہنے لگے قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، شعیب ایک تو ہمیں یہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی مت کرو، ہمارے باپ دادے فلانے بزرگوں کی عبادت کرتے تھے تو ہم اپنے اباء و اجداد کے طریقے کو چھوڑ دیں اور تیری بات مان لیں۔ دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ تو کہتا ہے کہ ناپ تول کے اندر کمی مت کرو، بتا یہ دونوں کام، یہ دونوں باتیں تجھے تیری نماز حکم دیتی ہے؟ آیا تیری نماز یہ کہتی ہے کہ ہم لوگ اباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیں اور ناپ تول کے اندر ڈنڈی مت ماریں؟ تو یہ ظالموں بدبختوں نے یہ جواب دیا۔ تو شعیب علیہ السلام کا وہ معجزہ ایک بزرگ نے کتاب لکھی ہے جی، اس کے اندر حضرت شعیب علیہ السلام کا انہوں نے معجزہ لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب شعیب علیہ السلام نے قوم کے سامنے تبلیغ کی تو ان لوگوں نے کہا شعیب تو اگر اپنے آپ کو سچا کہتا ہے تو پھر یہ کرنا جی، یہ جو ہمارے بت ہیں نا ان سے باتیں کر کے دکھا جی، ان کو بلوا کر دکھا تاکہ یہ اپنی زبان سے بولیں اور ہم تیری بات کو مانیں گے کہ واقعی تو سچا پیغمبر ہے، اور تو نے بات کی اور یہ بتوں کے، یہ پتھروں کے بنے ہوئے بت ہم سے باتیں کرنے لگے۔ شعیب علیہ السلام نے وہ سابقہ انبیاء کی طرح فرمایا انما الآیات عند اللہ، یہ تو معجزہ ہے جی، منہ مانگا معجزہ ہے، اور معجزہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، اگر اللہ کا حکم ہوا تو اللہ کر دیں گے۔ تو شعیب علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی اور کہا ٹھیک ہے جی، آپ کا یہ منہ مانگا معجزہ بھی پورا ہو جائے گا، اگر ایمان لاتے ہو تو معجزہ آپ کو دکھایا جائے گا۔ سب نے کہا جی ہم آپ کی بات مان لیں گے اگر ہمارے یہ بت باتیں کرنے لگ جائیں۔ خیر شعیب علیہ السلام نے حامی بھری تو قوم کے لوگوں نے، وڈیروں نے ڈنڈورا پیٹا کہ کل ہمارے بت، پتھروں کے بنے ہوئے بت ہم سے باتیں کریں گے، شعیب ان سے باتیں کروائے گا۔ تو سارے لوگ پہنچ گئے جی، میلہ لگ گیا جی، وہ ہجوم لگ گیا جی، جس میں ہوتی ہے منڈی کے اندر رش ہی رش ہوتا ہے۔ تو شعیب علیہ السلام پر گئے تو ان بتوں کو مخاطب کر کے فرمایا کیا تم میری اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا سچا پیغمبر ہوں، اور جو میں کہتا ہوں یہ سچ کہتا ہوں؟ تو اللہ کا حکم تھا جی، وہ بت بول پڑے کہ شعیب جو کہتا ہے سچ کہتا ہے اور یہ اللہ کا پیغمبر ہے۔ دیکھیں جی اللہ کی اپنی قدرت ہے، اللہ کی اپنی شان ہے، جب چاہے جس سے چاہے بلوا سکتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مدینے میں تھے، صحابہ کے درمیان میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے صحابہ کو کہا اور میرے صحابہ مجھے مکہ کے اندر وہ پتھر آج بھی یاد ہے جو مکہ کے اندر مجھے سلام کیا کرتا تھا، پتھر سلام کیا کرتا تھا۔ اللہ بلوانا پہ آئے تو بلوا لیتے ہیں، جس طرح وہ ابو جہل کے ہاتھ میں کنکر تھے، خود بول پڑے جی اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ اسی طرح اللہ کے پاک پیغمبر جا رہے تھے
راستے میں دیکھا کہ ایک بندہ حال چلا رہا تھا پٹیوں کے اندر سے، جب فارغ ہوا تھکا ہوا تھا جی، اس نے سوچا کون پیدل چل کر جائے گا گھر کو، اس نے چھلانگ ماری اور بیل کے اوپر بیٹھ گیا، اور بیل نے کہا لم نخلق لہذا، ہمیں تو اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا جی، آپ ہمارے اوپر سواری کرتے ہو، ہمیں تو کھیتی باڑی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ لوگ بھی حیران پریشان ہوئے کہ بیل باتیں کرنے لگ گیا۔ اللہ کے پیغمبر وہاں پر موجود تھے، حضور نے فرمایا میں بھی اس بات پر ایمان رکھتا ہوں، اور میرے صحابہ میں سے ابو بکر بھی اس پر ایمان رکھتا ہے، اور عمر بھی اس پر ایمان رکھتا ہے، اللہ نے اسے قوت گویائی عطا فرمائی۔ اسی طرح جا رہے تھے، آگے گئے تو ایک بھیڑیے نے ایک بکری ریوڑ سے اٹھا لی۔ اب جب چرواہے نے دیکھا کہ میری بکری اٹھا کے لے کر جا رہا ہے، اور چرواہا بھی طاقتور تھا جی، وہ پیچھے سے بھاگا، پتھر شتر مارے کرتے کرتے آخر اس نے اپنی بکری بچا لی بھیڑیے سے، اور بھیڑیا اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کر کہا آج تو نے بکری مجھ سے کھینچ لی ہے، لیکن اس دن مجھ سے کون ان بکریوں کو بچائے گا جس دن میں خود بادشاہ ہوں گا جی ان بکریوں کا۔ تو لوگ بھی حیران پریشان ہوئے، سبحان اللہ، ذئب یتکلم، یہ بھیڑیا باتیں کرنے لگ گیا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میں اس پر بھی ایمان رکھتا ہوں، اور ابو بکر اور عمر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ دیکھیں ابو بکر اور عمر اس وقت پاس نہیں تھے، لیکن حضور کو اپنے صحابہ کے اوپر اتنا اعتماد تھا۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ کی قدرت ہے جی، جب چاہے جس چیز کو چاہے بلوا سکتا ہے جی۔ تو اللہ رب العزت نے ان بتوں کو بلوایا، اور ان بتوں نے یہ گواہی دی کہ شعیب سچا پیغمبر ہے، اور یہ جو کہتا ہے یہ سچ کہتا ہے۔ تو قوم کے لوگوں نے پھر بھی ایمان نہ لایا۔ اب قوم کے لوگوں نے کہا کہ شعیب باز آ جا، شعیب باز آ جا، اگر باز آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں آتا لنخرجنک یا شعیب، ہم تجھے اس بستی سے نکال دیں گے، اور والذین آمنوا معک من قریتنا، اور ان لوگوں کو بھی بستی سے نکال دیں گے جو تیرے ساتھ ایمان لے آئے۔ شعیب علیہ السلام نے انہیں روکا جی، راستے میں ڈاکے مت مارو، ناپ تول کے اندر کمی مت کرو جی، اور اللہ کی عبادت خالص کرو۔ اور ظالم کیا کہنے لگے، اگر تو ہمیں منع کرتا ہے جی تو خود خیال کرنا، کہیں ایسا نہ ہو ہم تجھے اس بستی سے نکال دیں جی۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ تب تو ہم سے بچ سکتا ہے کہ واپس ہمارے دین پہ آ جائے، تو ہم تجھے کچھ نہیں کہیں گے، تو اگر بلا بارا کہتا ہے تو یہ کہنا چھوڑ دے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا اگر میں تمہاری بات مان لوں، میں واپس اسی دین پہ آ جاؤں، تو پھر گویا کہ میں تو اللہ پر جھوٹ باندھتا رہا ہوں جی، میں تو یہ کہتا رہا ہوں اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی سے سب کچھ ہونے کا یقین ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا، تو پھر یہ میرا کہنا اللہ پر بہتان ہو جائے گا، اور العیاذ باللہ میں تو اللہ کی ذات کے ساتھ شریک تو کر نہیں سکتا ہوں۔ ہاں اگر اللہ چاہے تو مجھے تم جیسا بنا لے، لیکن میں خود بننے کی کوشش نہیں کروں گا۔ اب جب قوم کے لوگ باز نہ آئے، انہوں نے ہر حربہ استعمال کیا شعیب علیہ السلام کے درمیان میں، تو پھر شعیب علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ یہ بدبخت مجھے اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ اتنے بدبخت ہیں میری تبلیغ ان پر اثر نہیں کرتی، ربنا افتح بیننا و بین قومنا، یا اللہ اب ہمارے درمیان میں اور میری قوم کے درمیان میں فیصلہ فرما، اور فیصلہ بھی کیا ہو، وانت خیر الفاتحین، تو بہتر فیصلہ کرنے والوں میں سے، اب ان سے چھٹکارا دلا دیجیے۔ قال الملأ الذین کفروا من قومی، دیکھیں نا جی، ہر قوم کے اندر، ہر بستی کے اندر، ہر شہر کے اندر، ہر ملک کے اندر جی کچھ لوگ بڑے بڑے ہوتے ہیں، کچھ درمیانے قسم کے ہوتے ہیں، کچھ غریب غربا قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور یہ جو غریب غربا ہوتے ہیں نا یہ مالداروں کو ماتحت ہوتے ہیں۔ مالدار چاہیں گے تو کھانا کھائیں گے، مالدار چاہیں گے تو یہ چلیں گے، مالدار چاہیں گے تو سوئیں گے۔ مالدار اگر چاہتے ہیں کہ یہ 24 گھنٹے ہماری دن رات خدمت کرے، وہ بیچارہ دن رات خدمت کرتا ہے۔ تو جو سردار تھے نا جی، انہوں نے کہا اگر تساں سن شعیب دی گل منی نا جی تو ساڈا حقہ پانی سب کچھ بند کر دے سا، یہ ہو سکتی ہے جی، لارجمنک، ہم تجھے کیا کر دیں گے جی، رجم بھی کر سکتے ہیں۔ اب یہ جب ان ظالموں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جواب دیا تو اب یہ آخری فیصلہ تھا، اللہ کی طرف سے عذاب آیا، اللہ کی طرف سے ایک چیخ آئی ڈراؤنی شکل کی۔ تو صبح کے وقت شعیب علیہ السلام نے دیکھا وہ لوگ جنہوں نے ان کی بات نہیں مانی تھی اوندے منہ گھٹنوں کے بال گرے پڑے ہوئے تھے۔ تو یہ 4-5 واقعات، یہ 5 واقعات اللہ نے بیان کر کے بتایا کہ ایمان والوں کے اوپر مشکلات آئیں گی جی، مصیبتیں آئیں گی، پیغمبروں کے اوپر مصیبتیں آئی ہیں، تمہارے اوپر بھی آئیں گی۔ اے امت محمدیہ کے لوگوں، جب نوح کے اوپر یہ پریشانیاں مصیبتیں آئیں، نوح کی قوم کے لوگوں نے اسے بیوقوف کہا، گمراہ کہا۔ حضرت ہود کی قوم نے انہیں بیوقوف کہا، گمراہ کہا۔ حضرت لوط علیہ السلام کو رات دن کے اندر پریشان کرتے رہے، حضرت صالح علیہ السلام کی نافرمانی کرتے رہے، حضرت شعیب علیہ السلام کو دن رات تنگ کرتے رہے۔
حتیٰ کہ ہر پیغمبر کے اوپر پریشانیاں آتی رہی ہیں. جب تم بھی دعوت و تبلیغ کا کام کرو گے جی تمہارے بھی دشمن بنے گی جی, تمہارے اوپر بھی مشکلات آئیں گی, تمہارے راستے کے اندر بھی رکاوٹیں ڈالی جائیں گی, لیکن ہمت مت ہارنا. جس طرح ان لوگوں نے, ہر پیغمبر کی امتیوں نے اپنی پیغمبر کی بات کو مانا, مشکلات آئیں لیکن ڈٹے رہے, استقامت پہ کھڑے رہے, اللہ نے انہیں کامیاب کیا. اور جن لوگوں نے پیغمبروں کی باتوں کو نہ مانا اللہ نے ان پر عذاب نازل کر کے انہیں تیز سے نیز کر دیا. اے امت محمدیہ کے لوگوں, تم نے بھی اپنے دین کے ساتھ اپنے پیغمبر کے ساتھ وفاداری کرنی ہے. جو تمہارے دین کی رکاوٹ بنتا ہے, جو تمہیں دین سے گمراہ کرتا ہے, اس کی طرف تم نے التفات نہیں کرنا. مشکلیں آئیں گی, ان مع العسر یسرا, ہر تنگی کے بعد آسانی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا, اور بھیجا مدین کی طرف اخاہم, ان کے بھائی حضرت شعیب علیہ السلام کو رسول بنا کر. قال یا قوم, شعیب علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم, اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, اللہ کی عبادت کرو, اس کے علاوہ کوئی تمہارا الہ نہیں ہے. قد جاءتکم, تحقیق آ چکا ہے تمہارے پاس, بینۃ, معجزہ یعنی میری نبوت کی دلیل, من ربکم, تمہارے رب کی طرف سے. فاوفوا الکیل, معاف کر پورا پورا دو. والمیزان, ترازو اور ترقی میں جب چیز ڈال کر دو تو پوری پوری دو. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم, لوگوں کی چیزوں کے اندر کمیاں مت کرو. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها, مت فساد کرو زمین کے اندر بعد اصلاحها, بعد اس کے اصلاح ہونے کے, درست ہونے کے. ذالکم خیر لکم, یہ بہتر ہے تمہارے لیے, ان کنتم مؤمنین, اگر ہو تم ایمان لانے والے. اور ولا تقعدوا, اور مت بیٹھو, بکل صراط, ہر راستے کے اندر, توعدون, تم لوگوں کو ڈراتے ہو, وتصدون عن سبیل اللہ, اور روکتے ہو اللہ کے راستے سے, من آمن بھی, من وہ بندہ جو ایمان لایا اس کے اوپر. وتبغونها عوجا, اور تم دین کے اندر کجی تلاش کرتے ہو. اذکروا, یاد کرو, اذ کنتم, جب تھے تم, قلیلا, بہت تھوڑے, فکثرکم, پھر اللہ نے تمہیں زیادہ کر دیا. وانظروا کیف کان عاقبۃ المفسدین, دیکھو کیسے تھا انجام فساد کرنے والوں کا. وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ, اور اگر ہے ایک گروہ منکم, تم میں سے, آمنوا, جو ایمان لایا, بالذی, اس چیز کے اوپر, ارسلت بھی, جس کو میں لے کر آیا ہوں. وَطَائِفَةٌ, اور ایک گروہ ایسا ہے, لم یؤمنوا, وہ ایمان نہیں لایا. فاصبروا, لہذا تم صبر کرو ایمان والو, حتی یحکم اللہ بیننا, یہاں تک کہ اللہ فیصلہ فرما دیں ہمارے درمیان. وہو خیر الحاکمین, وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. قال الملأ الذین, کہا سرداروں نے, وہ استکبروا من قومی, حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں سے جنہوں نے تکبر کیا. لنخرجنک یا شعیب, ہم ضرور بضرور نکالیں گے تجھ کو شعیب. والذین, اور ان لوگوں کو, آمنوا, جو ایمان لائے, معک, آپ کے ساتھ, من قریتنا, ہماری بستی میں سے. او لتعودن فی ملتنا, یا یہ ہے کہ تو لوٹ جا, فی ملتنا, ہمارے مذہب کے اندر. قال, حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا, اولو کننا کارہین, اگرچہ ہم شرک کو نہ پسند کرتے ہیں, پھر بھی تم ہمیں دعوت دیتے ہو. قد افترینا, تحقیق پھر تو ہم نے باندھ دیا اللہ کے اوپر کذبا, جھوٹ. ان عدنا فی ملتکم, اگر ہم لوٹ کے تمہاری ملت کے اندر, تمہارے مذہب کے اندر. بعد اذ نجانا اللہ منا, بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں نجات دی ہے اس سے. وما یکون لنا ان نعود, اور نہیں ہے ہمارے لیے جائز, مناسب نہیں ہے یہ کہ ہم لوٹ جائیں اس دین کے اندر. الا ان یشاء اللہ ربنا, اگر اللہ چاہے تو اس کے اندر زبردستی نہیں ہو سکتی. وسع ربنا کل شیء علما, ہمارے رب کا علم ہر چیز کو گہرے میں لیے ہوئے ہے. اللہ کے توکلنا, ہم اپنے رب کے اوپر توکل کرتے ہیں. ربنا افتح بیننا بین قومنا, اور ہماری قوم کے درمیان میں بالحق, انصاف کے ساتھ فیصلہ فرما. وانت خیر الفاتحین, اور بہترین تو فیصلہ کرنے والا ہے. وقال الملأ الذین, کہا قوم کے سرداروں نے, کفروا, جنہوں نے کفر کیا, من قومی, حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں سے. لئن اتبعتم, اگر تم نے پیروی کی, شعیب کی, انکم, بے شک تم, اذا لخاسرون, بے شک تم خسارہ اٹھانے والوں میں سو گے. فاخذتهم الرجفۃ, پس پکڑا ان کو زلزلے نے. فاصبحوا فی دارہم جاثمین, پس وہ ہو گیا اپنے گھروں کے اندر جاثمین, اوندا منہ, گھٹنوں کے بل. الذین, وہ لوگ, کذبوا شعیبا, جنہوں نے جھٹلایا شعیب علیہ السلام کو. کأن لم یغنوا فیہا, گویا کہ وہ اس بستی میں بسے ہی نہیں ہیں. بین الاقوامی منڈی تھی جی, ہر دن, ہر وقت, ہر لمحہ رونقیں لگی ہوتی تھی جی, محفلیں لگی ہوتی تھی جی. کوئی آ رہا ہے, کوئی جا رہا ہے, کوئی چیز بیچ رہا ہے, کوئی خرید رہا ہے جی.
میلا ہی میلا ہوتا تھا، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا قرآن کہتا ہے ایسے معلوم ہوتا تھا کہ اس بستی کے اندر، اس گھر کے اندر کبھی کوئی آباد ہوا ہی نہیں تھا جی، ایسے اللہ نے صفحہ ہستی سے مٹایا جی۔ الذین وہ لوگ کذبوا جنہوں نے جھٹلایا شعیباً حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کو، کانوا هم الخاسرین تھے وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ دنیا میں کیا ہوا جی؟ اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں آئے، اور آخرت میں کیا ہے جی؟ ہمیشہ ہمیشہ والے عذاب والے۔ فتولی عنہم حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے منہ پھیرا ان سے، وقال فرمایا میں اے میری قوم لقد ابلغتکم تحقیق میں نے پہنچایا تم کو رسالات ربی اپنے رب کی رسالت پیغام، ونصحت لکم اور میں خیر خواہ رہا ہوں تمہارے لیے، فکیف آسا پس میں کیسے افسوس کروں علی قوم کافرین کافر قوم کے اوپر۔ پھر کافروں کے اوپر کون افسوس کرتا ہے جی؟ ایسے کافروں سے اللہ جان چھڑائے جی ہر مسلمان کی۔